اب غسل کے مسائل، ٹائم ہے ہمارے کا، غسل کے مسائل۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ کلی کرنا، پہلے گندگی کو پاک کرنا، جہاں پہ نجاست لگی اس کو دور کرنا، اس کے بعد ہے غسل کے لیے کلی کرنا۔ کلی کرے بغیر سر پہ سے ڈال کے سوئمنگ بھی کر لیے، سب کر لیے تو بھی پاک نہیں ہوتا اگر واجب غسل ہے۔ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، تمام جسم پر پانی بہانا، باقی امور مسنون مستحب جو طریقہ غسل میں مذکور ہے جو بھی ہے۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کریں کہ میں پاک ہونے کے لیے پانی نہاتا ہوں۔ نیت کرنا اس لیے کہ ثواب بھی داخل ہو جاتا۔ سوئمنگ کرنے جا رہے تھے، سوئمنگ میں اگر یہ نیت کرے کہ میں سوئمنگ اس واسطے کر رہا ہوں کہ میرا جسم پاک رہے، اللہ اس پہ ثواب دے گا، نیت پہ ثواب ہے۔ میں اس سے پہلے بتایا نیت کی بات آئی تھی، کبھی انشاءاللہ خالص نیت پہ ہم بولیں گے۔ نیت کرنے سے ثواب ہے، اچھی نیت پہ اچھا ثواب، بری نیت پہ جب تک عمل نہیں ہوتا عذاب نہیں۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کریں کہ میں پاک ہونے کے لیے پانی نہاتا ہوں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں کہہ کر دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئیں، پھر شرمگاہ یعنی وہ اعضاء جس کو چھپانے کا حکم ہے، جس سے پیشاب یا پیخانہ کرتے ہیں، پھر شرمگاہ کو اور جہاں کہیں جسم پر نجاست لگی ہو اس کو دھو ڈالیں، پھر پورا وضو کریں۔ اس وضو میں کلمہ شہادت و درود شریف وغیرہ نہ پڑھے، اس میں کیونکہ غسل کرنا باقی ہے نا ابھی، اسی لیے یہاں پر دعا بھی نہیں پڑھیں گے، ہم درود شریف بھی نہیں پڑھیں گے۔ اس وضو میں اچھی طرح کلی کریں، ناک میں پانی چڑھائیں، وضو کے بعد تمام جسم پر پانی بہائیں، اس طرح کے سر کے بالوں کو تر کر کے پہلے سر پر پانی ڈالیں، پھر دائیں مونڈے پر، ایسا پہلے ادھر سے پانی ڈالیں پھر ادھر سے پانی ڈالیں۔ یہ ایک بار پانی تمام جسم پر پہنچ گیا اور جسم کو ہاتھوں سے ملے، پھر اس طرح کے سر اور مونڈوں پر 2 دفعہ پانی بہائے تاکہ 3 بار پانی تمام جسم پر پہنچ جائے۔ یہ مسنون ہے، 3 مرتبہ مسنون، 1 مرتبہ واجب، بس غسل ہو گیا۔ ناک میں اگر پانی نہیں چڑھا غسل نہیں ہوا۔ ہم شاور کھول کے ٹھہرنے کے عادی ہو گئے، کلی کر دیے، برش کرے کلی کر لیے تھے، لیکن ناک میں پانی نہیں چڑھائے اور شاور کھول کے ٹھہر گئے، ہزاروں لیٹر پانی چلے گیا، پانی تو ضائع ہو گیا، سوال تو ہے، لیکن دوسرا غسل بھی تو نہیں ہوا جب تک ناک میں پانی نہیں چڑھا۔ تو 3 چیزیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، تمام اعضاء پر جسم سر سے لے کر پانی بہانا۔ ٹھیک ہے؟ یہ بھائی کون سا دین ہے، کون سا مذہب، کون سا ریلیجن ہوگا جس میں اپنے غسل کے بھی آداب اور طور طریقے بتائے؟ یہ کیا ہے؟ اسپیشلٹی آف اسلام ہے، کسی بھی مذہب میں نہیں ملیں گا آپ کو۔ یہ تیرا جسم دھوتا دھو، نہ دھوتا نہ کو دھو بولیں گے، لیکن اسلام آپ کے جسم کا بھی خیال رکھا، آپ کی پاکی کا بھی خیال رکھا، کیسے پاک کرو، کیسے کس سے پاک کرو، کتنی مرتبہ پاک کرو، ہر چیز کے آپ کو انسٹرکشنز ہیں۔ یہ اسلام کی خاصیتیں ہیں۔ داڑھی میں تنگ انگوٹی ہو تو اس کو حرکت دے کر پانی پہنچانا، اور داڑھی، مونچھ اور سر کے بالوں کے نیچے کو اچھے سے صاف سطح تک پانی پہنچانا۔ اگر بال گوندے ہوئے ہیں، بال بندھے ہوئے، خواتین ہو یا مرد، بچے بھی بڑے بال ہیں اور بال کو بندھے ہوئے ہیں، گوندے ہوئے بال ہیں، چوٹی ڈالے ہوئے ہیں، تو ان کو کھول کر تر کرنا اور جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر کسی عضو پر پانی بہنا نقصان کرتا ہو، گزشتہ سوال آیا تھا کہ وضو کیسے کرے بھائی، زخم ہے، تو بولے اگر کسی عضو پر یعنی جہاں پر وضو کا پارٹ ہے، اگر غسل کی وجہ سے اگر پانی پہنچنے سے نقصان کرتا ہو یا زخم پر پٹی بندی ہو کہ اس کے کھولنے میں نقصان، ضرر یا حرج ہو، تو اس عضو پر صرف آپ کو مسح کر لینا کافی ہے۔ پٹی ہے، پٹی پہ مسح کر لینا کافی ہے، آپ کا غسل بھی ہو جاتا، بولو وضو بھی ہو جاتا۔ جو لوگ پہلے جسم کو دھو دھلا اور مل کر غسل ختم ہونے کے قریب وضو کرتے ہیں اور اس کے بعد عربی عبارت جس کو غسل کی نیت کہتے ہیں پڑھتے ہوئے یا پانی پر دم کر کے سر اور مونڈوں پر 3 لوٹے پانی ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بغیر اس خاص صورت کے غسل نہیں اترتا، یہاں تک کہ کسی عورت وغیرہ کو وہ عربی عبارت غسل کی نیت یاد نہ ہو تو دوسرے شخص سے پانی پر دم کرا کے اس پانی کو حسب سراحت بالا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فضول اور بے اصل بات ہے، یہ پورے مسلمان کے گھروں میں ہوتا ہے۔ جو مرد حضرات شادی شدہ ان کو معلوم ہے، خواتین کرتی ہیں، یہ غسل کرتی اور غسل کے اخیر میں 1 مگ پانی لے کے پڑھ کے اس میں دم کر کے وہ پانی ڈال لیتا ہے،
پڑھنے نہیں آیا تو پڑھ کے دیو بھی بولتے ہے ان کے ذہنوں میں یہ بات. تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے, یہ بیکار بات ہے. زور سے بولو. ناک کی دال اگر پانی نہیں جا رہا تو نکال کے حرکت دینا ضروری ہے. کیوں؟ اگر ناک کی دال بڑی ہے, پانی اگر اس کی وجہ اتنا تو نہیں ہوتا, کیونکہ وہ لوگوں ناک کی دال ذرا ہلکی ہلکی رہتی ہے, کوئی برف ٹائٹ نہ رہتی انہیں, انگوٹھی کیا ٹائٹ ہو جاتی, تو ذرا حرکت دے دینا اچھا ہے, کیونکہ پانی ادھر جانا ہے اور اندر صفائی ہونا ہے. بیچ میں تو گوشت ہے, اس میں کچھ بھی کرنا نہیں ہے. ایسے بالیوں کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ بالی نیچے ہے, جسم کو لگی ہوئی تو نہیں ہے. وہ آپ کے کان, یہ جو حصہ ہے یہ آپ کو جو ہے وضو میں نہیں ہے, آپ اس کو خالی ایسا مسا بھی کریں تو کافی ہے, کوئی پانی بہنا کوئی ضروری نہیں ہے. البتہ غسل ہے تو غسل میں جب ڈال رہے ہیں تو دھو لینا, حرکت دے دینا, ہر چیز کو اچھا ہی. بیماریوں سے بچتے بھائی, سب سے اصل بات بیماریوں سے بچا جاتا. نہیں, میڈیکل بتاتی کہ یہ مسلمانوں کے پاس جو 5 وقت کا وضو ہے یہ ان کو ہزاروں بیماریوں سے روکتا, ہزاروں بیماریوں سے, جلدی امراض سے بچاتا ہوا. چلیے, کیونکہ ان کا غسل تو جسم کے تر ہوتے ہی ہو چکا, اب وہ دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں. غسل میں اصل چیز فرض کاموں کا پورا کرنا, یعنی کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا, تمام جسم پر پانی بہانا. اگر ان میں فرق آئے, یعنی بال برابر جگہ بھی جسم سے خشک رہ جائے تو ہرگز غسل نہ اترے گا, ناپاک کا ناپاک رہ جائے گا, اگرچہ 1000 دفعہ نیت پڑے اور کئی 3 لوٹے پانی بہا لے. یہ 3 ہونا لازمی ہے, اس 3 کا خیال کرتے ہوئے پانی بہانا.